دوسرا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کسرا ایران کو. حضور نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا فارس سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین فاسلم تسلم فإن ابیت فإن اسم المجوس علیک. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حضور نے تحریر فرمایا خط بسم اللہ سے شروع کیا. پھر کیا حضور نے فرمایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول ہیں اللہ کے ان کی طرف سے، الی کسرا فارس، فارس کے حکمران کسرا کی طرف. حکمران جو فارس کا تھا کسرا، اس کا نام خسرو پرویز تھا. کسرا جو تھا یہ ٹائٹل تھا، روم کے بادشاہ کا ٹائٹل کیسر تھا، کیسر روم کہلاتا تھا. جو اس وقت بادشاہ تھا جس کو حضور نے نام مبارک تحریر فرمایا اس کا نام ہرقل تھا. جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران کا ٹائٹل کسرا ہوا کرتا تھا، کسرا ایران کہا کہلاتا تھا. لیکن جو اس وقت موجود بادشاہ جس کو نام مبارک حضور نے ارسال فرمایا اس کا نام خسرو پرویز تھا. الی کسرا فارس سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جس نے ہدایت پائی. وآمن باللہ ورسولہ، ایمان لا اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا. واشہد اور گواہی دے ان محمد رسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ، میں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کافہ پور انسانیت کی طرف. لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ میں ڈر سناؤں جو زندہ موجود ہیں اور حق کو سچ کو ثابت کر کے دکھاؤں. فاسلم تسلیم، تو تسلیم کر لے پھر اس کو. فإن ابیت، اگر تو نے انکار کیا تسلیم نہ کیا، فإن اسم المجوس علیک، تو مجوسی جو ہیں آتش پرست آگ کو پوجنے والے، ان کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے، زرتشت بھی کہا جاتا ہے، پارسی بھی کہا جاتا ہے. تو حضور نے کسرا فارس، اس وقت فارسی میں پارس لکھا جاتا تھا، اب بھی جو پارسی کہلاتے ہیں آگ کو پوجنے والے موجود ہیں. ایران میں یزد ان کا بڑا شہر ہے. لینذر من کان حیا ویحق القول الکافرین فإن ابیت، تو نے انکار کیا، فإن اسم المجوس علیک، جتنی بھی تیری سلطنت مجوسی ہیں پارسی آتش پر، ان سب کا گناہ تیرے اوپر ہوگا. خط اس کے پاس لے کے گئے. جب شیطان دماغ خراب کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. عبداللہ بن حذافہ سہمی اس کے پاس خط لے کے گئے حضور کا. عبداللہ بن حذافہ سہمی، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 ہجرتیں. پہلی ہجرت انہوں نے کی ہے، دوسری ہجرت حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں مسلمانوں نے کی. دوسری ہجرت حبشہ میں بھی یہ شامل تھے. پھر مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے ہجرت کی. 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں. دوسری ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ حضور کا نام مبارک کسرا ایران کے پاس لے کے گئے. اور تیسری خاص بات یہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، سابقون الاولون میں ہیں. ان کے متعلق لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ بن حذافہ یہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ خاموش رہا کرتے تھے. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا پوچھو، جس نے جو سوال کرنا ہے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں گا. تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوچھا حضور میرے والد کا نام کیا؟ حضور نے فرمایا حذافہ. ان کی ولدیت کی تصدیق حضور نے فرمائی ہے، جو لوگ باتیں کرتے تھے. تو یہ خط لے کر دربار میں گئے. جب خط پڑھ کے اس کو سنایا گیا درباری نے، مترجم نے، وہ فارسی زبان تھی ان کی، تو وہ سیخ پا ہو گیا. یہ وہاں سے آ گئے، دربار سے آ گئے، سمجھ گئے. اب اس کے شیطان نے مت کیا ماری کہ پہلی بات اس نے یہ کی کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ من محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو پہلے میرا نام لکھنا تھا. میرے سے پہلے، یہ میرے سے بڑا بادشاہ ہے، میرے سے پہلے اپنا نام لکھا ہے. اب تھا کہ حضور نے اس کا نام لکھا ہی نہیں.
حضور نے کسرا فارس لکھا، خسرو پرویز لکھا ہی نہیں۔ ہرکل کو جو حضور نے خط لکھا، قابل غور بات ہے، اس میں حضور نے کیسر روم نہیں لکھا، ہرکل روم اس کا نام لکھا۔ اس میں اس کا نام خسرو پرویز حضور نے تحریر ہی نہیں فرمایا، اس نے کہا جی میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ اس کا تو ٹائٹل لکھا تھا کسرا فارس۔ اس نے خط کو جو ہے چاک کر دیا، حکم دیا کہ میرے پاس پیش کیا جائے۔ یمن کا گورنر تھا، یمن اس کی سلطنت میں شامل تھا، یمن کا گورنر تھا بازان، اس کو حکم دیا کہ میرے حضور پیش کرو۔ اس نے 2 آدمی بھیجے، ایک کا نام خرخر تھا، دوسرے کا نام قہرمان، جو پیغام لے کر جایا کرتے تھے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، حضور نے ان کو دیکھا، بڑے گھمنڈ میں تھے۔ انہوں نے حضور نے چہرہ دوسری طرف فرما لیا۔ حضور نے فرمایا کہ صبح ملنا مجھ سے، صبح میں تمہارے سے بات کروں گا۔ اب وہ تو تھے، جب انہوں نے مدینہ منورہ دیکھا، یہ 7 ہجری کی بات ہے، تو بہت سے صحابہ موجود تھے حضور کے ارد گرد۔ انہوں نے دیکھا بھی ہم 2 آدمی ہیں، اگر گڑبڑ کریں گے ہمیں تو یہ مار دیں گے، تو خاموشی سے چلے گئے، ان کو رکھا گیا، مہمان ٹھہرایا گیا۔ صبح کو جب حضور کے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی تمہارا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ رات قتل ہو گیا ہے، منگل کی رات 10 ربیع الثانی 7 ہجری رات منگل کی وہ قتل ہو گیا، اس کو بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے، جاؤ تم واپس جا کے اس کی تصدیق کرو۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ اس نے ادھر خط چاک کیا، ادھر قاصد جب پہنچے اسی رات وہ قتل ہو گیا، بیٹے نے مار دیا۔